محدثین کہتے ہیں یہ ہے مرسل۔ اگر تابعی کے بعد والا کوئی راوی درمیان میں صرف ایک راوی کو گراتا ہے دوسرے کو نہیں، اگر سند میں ایک راوی گر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، محدثین کے اصطلاح میں کہتے ہیں منقطع، کہتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے، یعنی اس کے سند میں ایک راوی گرا ہوا ہے، کسی ایک راوی نے اپنے استاذ کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ استاذ کے استاذ کا نام لیا ہے، استاذ کو گرایا ہوا ہے۔ اور اگر کسی سند میں دو راوی ہوں، دو راوی گر گئے ہوں تو محدثین کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں معضل، میم عین اور ضاد لام، معضل۔ راوی ایک گرا ہے منقطع، راوی دو گرے ہوں تو معضل، اور اگر تابعی ڈائریکٹ نسبت کرتے صحابی کے واسطے کو گرا دے تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے، جبکہ فقہاء اور اصولین تینوں کو، منقطع، معضل اور مرسل، تینوں کو مرسل کہتے ہیں۔ تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ مرسل کی چار صورتیں ہیں۔ یہ مرسل جس روایت میں ارسال آ جائے، مرسل ہو، حدیث منقطع ہو جاتی ہے نا، انقطاع آ گئی ہے، درمیان میں راوی گر گیا ہے، انقطاع ہے، لیکن یہ انقطاع ظاہری ہے۔ انقطاع کیا ہے؟ ظاہری ہے، ظاہر سند سے راوی گرا ہوا ہے۔ اس مرسل کی چار قسمیں ہیں۔ ارسال کرنے والا صحابی ہوگا، یا ارسال کرنے والا قرن ثانی اور قرن ثالث والا ہوگا۔ صحابی تو قرن اول ہے، تابعی اور تبع تابعی قرن ثانی اور قرن ثالث والا ارسال کرنے والا ہوگا۔ تیسری قسم یہ کہ تیسرے قرن کے بعد والے حضرات ارسال کر لے، یہ تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم یہ کہ ایک حدیث ایسی ہو کہ تین زمانوں کے بعد والا ارسال کرے، لیکن وہ حدیث من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مسند ہو۔ یہ مرسل کی چار قسمیں ہیں۔ مرسل کی چار قسمیں، صحابی ارسال کرے، قرن ثانی اور قرن ثالث والے ارسال کر لے، قرن ثانی اور ثالث کے بعد والے حضرات ارسال کر لے، اور چوتھی صورت یہ کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مسند ہو۔ من وجہ مرسل اور من وجہ مسند ہو۔ صحابی ارسال کرتا ہو، اس لیے کہ صحابی میں احتمال ہو سکتا ہے یہ حدیث اس نے ڈائریکٹ نہ سنی ہو۔ دیکھو اگر صحابی کی ڈائریکٹ حدیث سنتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ اب حدثنا ہمیں بیان کیا، اخبرنا ہمیں بیان کیا، سمعت ہم نے سنا یا میں نے سنا۔ اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ اس نے ارسال کیا، درمیان میں کوئی اور صحابی کو گرایا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اب اس میں شبہ ہے کہ آیا ڈائریکٹ ان کو کہا ہے، انہیں ڈائریکٹ سنا ہے، یا درمیان میں واسطے کو گرایا ہے۔ اب اس میں شبہ آ رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جب صحابی نے کس واسطے کو گرایا ہے؟ صحابی ہی کو گرایا ہے نا، اور حدیث کے معاملے میں صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب صحابہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، عدل کی جمع ہے، صحابہ سب کے سب عادل ہے۔ لہذا اگر اس صحابی نے ارسال کیا ہے، سند میں ایک واسطے کو، راوی کو گرایا ہے، تو چونکہ وہ بھی صحابی ہے اس لیے وہ گرا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے صحابی کا مرسل روایت یہ حجت ہے، بالاجماع یہ مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کی جو مرسل روایت ہے وہ سماع پر محمول ہوتی ہے، یعنی یہ گویا کہ اس نے یہ حدیث سنی ہے، اس پر محمول ہے۔ اور ظاہر ہے جب صحابی حدیث سنتا ہے تو وہ حجت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً یہ فرمان ہے، اس لیے حجت ہے، تو صحابی کا مرسل بھی کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، بالاجماع مقبول ہے۔ اگر قرن ثانی اور ثالث والا ارسال کر لے
تابعی اور تبع تابعی ارسال کر کے ڈائریکٹ نسبت کرتا ہے، آیا اس قرن ثانی اور ثالث کا مرسل حجت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک مرسل حجت ہے قرن ثانی اور ثالث کا بھی، جبکہ شوافع احناف کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، اکثر متکلمین کے نزدیک، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ان کے نزدیک بھی، ان کی ایک روایت میں قرن ثانی اور ثالث کا مرسل حجت ہے، مقبول ہے۔ اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جس دلیل کی بنیاد پر، دیکھو اگر یہ قرن ثانی اور ثالث والے حدیث کو مرسل ذکر نہ کرے، مسند ذکر کرے، اور اگر یہ کہے ہمیں یہ حدیث اپنے استاذ نے بیان کی ہے، اس کو اس راوی نے بیان کی ہے، پھر اس کو اس کے استاذ نے بیان کی ہے، اور پھر نبی کی طرف نسبت کر لے، تو آپ کہتے ہو یہ حدیث مقبول ہے کیونکہ سند ذکر ہو گئی۔ جب اس نے اپنے استاذ کا نام ذکر کیا، حدیث کی نسبت استاذ کی طرف کر دی، آپ کہتے ہو حدیث حجت ہے، اس لیے کہ سند ذکر ہو گئی۔ اور جب وہ ڈائریکٹ نسبت کرتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف، تو آپ کہتے ہو حجت نہیں ہے۔ جو اپنے استاذ پر جھوٹ نہیں بولے گا اور اس کی طرف نسبت کرتا ہے، آپ حجت مانتے ہو، اور جو ڈائریکٹ حدیث کی نبی کی طرف نسبت کرتا ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ حجت نہیں ہے۔ بس جو اپنے استاذ پر جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرتا ہے کہ ہمیں یہ حدیث فلاں استاذ نے بیان کی ہے، تو آپ حجت مانتے ہو۔ تو جو استاذ پر جھوٹ نہیں باندھے گا، وہ نبی پر کیسے جھوٹ باندھے گا؟ بطریقہ اولا اس کی یہ حدیث حجت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو اپنے استاذ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتا ہے، وہ نبی کی طرف کیسے کرے گا؟ اس لیے احناف کہتے ہیں قرن ثانی اور ثالث والے جب حدیث کا معاملہ ان پر ظاہر ہو جاتا ہے نا کہ ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ راوی کو ذکر نہیں کرتے، ڈائریکٹ نسبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کا معاملہ ان کے سامنے واضح ہو گیا، سند میں کوئی پوشیدگی نہ رہی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو پھر وہ حدیث کی سند ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ڈائریکٹ نسبت بیان کرتے ہیں۔ جہاں کسی ان قرن ثانی اور ثالث والوں کو حدیث میں شبہ نظر آ جائے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر وہ اس حدیث کی نسبت راوی کی طرف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم آپ آپس میں ہم کوئی بات یقینی طور پر بڑے سے سن لیتے ہیں، تو ہم یقینی طور پر کہہ دیتے ہیں، اگرچہ ہم نے خود نہیں سنا، لیکن چونکہ ہمیں یقین ہے کہ واقعی آپ ہمارے کسی بڑے نے یہ بات کی ہے، تو ہم ڈائریکٹ نسبت کرتے ہیں۔ لیکن جس بات میں شبہ ہو، ہاں بھئی آپ کو یہ بات کس نے کی ہے؟ کہ مجھے تو فلاں نے کی ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس بات میں شبہ ہے نا، الزام اس پر آ رہا ہے تو شبہ ہے، لہذا وہ شبہ کو ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ نسبت ادھر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میں نے تو اس سے سنی ہے، وہ ذمہ داری جس سے اٹھائی ہے اسی پر ڈال دیتے ہیں، جا کے ان سے پتہ کر لو، میں نے تو ان سے سنی ہے۔ تو احناف بھی کہتے ہیں قرن ثانی اور ثالث والے، ان کے سامنے جب حدیث کا معاملہ واضح اور ظاہر ہو جائے اور ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو وہ سند کی ذکر نہیں کرتے، ڈائریکٹ نسبت کرتے ہیں۔ جہاں ان کو حدیث میں شبہ نظر آ جائے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نہیں، تو پھر وہ سند ذکر کرتے ہیں، تاکہ جو ذمہ داری اس نے اپنے استاد سے اٹھائی تھی، حدیث کے اٹھانے کی ذمہ داری، وہ دوبارہ اسی پر ڈال دے کہ یہ حدیث تو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے، اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے، اس لیے وہاں سند کو ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے احناف کہتے ہیں، مالکیہ حضرات اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی یہی ہے، اور اکثر متکلمین کا قول بھی یہی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ قرن ثانی اور ثالث والوں کی مرسل جو ہے یہ مقبول ہے اور حجت ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے حدیث کی سند واضح ہو گئی ہے، حدیث کا معاملہ کھل گیا ہے، واضح ہو گیا، اس لیے شک شبہ نہ رہا۔ جب شک شبہ نہ رہا، اس نے حدیث کی سند کو گرا دیا اور ڈائریکٹ نسبت کر دی۔ اس لیے ہمارے نزدیک ایک وجہ سے یہ مرسل جو ہے یہ مسند سے اوپر درجے کی ہے، اس میں قوت زیادہ ہے، اس لیے کہ جب راوی کو شک شبہ نہ رہا تو اس نے سند کو گرا دیا، اور جب شک اور شبہ ہو تو وہ سند ذکر کرتا ہے، تو مضبوط اور قوی کون سی حدیث ہو گئی؟ مرسل ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں مصنف کہ ایک درجہ
فضیلت میں، زیادتی میں، خصوصیت میں یہ مرسل مسند سے بڑھ کر ہے۔ البتہ اس پر اشکال ہے، اگر یہ مسند سے بڑھ کر ہے تو مسند کے ذریعے سے تو کتاب اللہ کو نسخ جائز ہے۔ مسند کی 3 قسمیں ہیں، متواتر، مشہور اور خبر واحد۔ تو متواتر اور مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ، متواتر کے ذریعے سے نسخ جائز ہے، اور مشہور کے ذریعے سے بھی نسخ بئی معنی کہ عام ہو تو خاص کرنا، مطلق ہو مقید کرنا، یعنی کتاب اللہ پر زیادتی کرنا مشہور کے ذریعے سے جائز ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں یہ مرسل مسند سے بڑھ کر ہے، کون سا مسند؟ مسند کی تو 3 قسمیں ہیں، تو سارے قسموں سے نہیں بلکہ خیال کرنا، خبر واحد سے مراد ہے، خبر واحد سے بڑھ کر ہے۔ تو معترض کہتے ہیں جب آپ کے ہاں یہ مرسل مسند سے بڑھ کر ہے تو کتاب اللہ کا نسخ جائز ہونا چاہیے پھر، یا کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہونا چاہیے اس مرسل سے، حالانکہ آپ کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ ہاں مرسل مسند سے بڑھ کر ہے، یہ مسند کا مرسل سے بڑھ کر ہونا یہ اجتہاداً ثابت ہے، عقلاً ثابت ہے، یہ نص سے ثابت نہیں ہے۔ جب نص سے ثابت نہیں ہے، عقل سے ثابت ہے، تو اس سے کتاب اللہ کو نسخ کرنا، منسوخ کرنا اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو خبر مشہور ہے مسند میں، اس کی زیادتی اور قوت، اس کی طاقت وہ نص سے ثابت ہے۔ جب نص سے ثابت ہے تو اس سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، یعنی کتاب اللہ میں پر زیادتی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کی قوت اور طاقت اور فضیلت اور خصوصیت وہ نص سے ثابت ہے۔ اور یہاں مرسل کا مسند سے بڑھ کر ہونا، اس کی زیادتی مسند سے ہونا، یہ عقلاً ثابت ہے، اجتہاد سے ثابت ہے، رائے سے ثابت ہے، یہ نص سے نہیں ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے بھی کتاب اللہ کا نسخ جائز ہوگا تو پھر یہ عقل اور رائے سے، اجتہاد سے کتاب اللہ کا نسخ لازم آئے گا، اور وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مرسل مسند سے بڑھ کر ہے، اور اس کی یہ فضیلت، یہ زیادتی مسند سے بڑھ کر ہونا یہ اجتہاد اور عقل سے ثابت ہے، نص سے نہیں ہے، اس لیے سے نسخ جائز نہیں۔ دو قسم کے مرسل ہو گئے، تابعی صحابی کا مرسل اور قرن ثانی اور ثالث کا مرسل۔ قرن ثانی اور ثالث کے بعد والے حضرات کا مرسل حجت ہے یا نہیں؟ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ قرن ثانی اور ثالث والوں کے مرسل کو حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا مرسل حجت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اصحاب ظواہر دونوں حجت نہیں مانتے، الا یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قرن ثانی اور ثالث والوں کا مرسل حجت ہے، تب حجت ہے کہ جب کوئی حجت قویہ اس کی تائید میں آ جائے، کتاب اللہ اس کی تائید میں ہو، کوئی حدیث مشہور خبر واحد اس کی تائید میں آ جائے، یا قیاس صحیح اس کے تائید میں ہو، یا امت اس مرسل کو قبول کر لے۔ لہذا اگر کوئی قوی حجت اس مرسل کی تائید میں آ جائے پھر وہ مرسل حجت ہوگی قرن ثانی اور ثالث والوں کی، وگرنہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس راوی کی صفت مجہول ہو، ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ راوی عادل ہے یا نہیں، جس راوی کی صفات مجہول ہو جائے اس راوی کی روایت ساقط ہو جاتی ہے، حجت نہیں ہوتی۔ اور یہاں سرے سے راوی ہی ساقط ہے مرسل میں، تو اس کی ذات بھی مجہول ہے اور اس کی صفات بھی مجہول ہے، تو وہ تو بطریق اولا حجت نہیں ہوگی، بطریق اولا حجت نہیں ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قرن ثانی اور ثالث والے چونکہ ذات کے اعتبار سے مجہول ہے، تو جب صفت کے اعتبار سے مجہول ہوتی ہے اس کی روایت حجت نہیں ہوتی، یہاں ذات بھی مجہول ہے، بطریق اولا حجت نہیں ہوگی۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں یہاں قرن ثانی اور ثالث والوں نے ارسال کیا ہے، جب وہ نسبت کرتے حدیث کو سند بیان کرتے ہیں آپ حجت مانتے ہو، لیکن جب وہ مرسل ذکر کرتا ہے پھر آپ حجت نہیں مانتے۔ جب اپنے استاذ کی طرف نسبت کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کہتے جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ اس کی حدیث کو حجت مانتے ہو، اور جب وہ ڈائریکٹ نبی کی طرف نسبت کرتا ہے تو آپ اس کی حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ لوگ عادل قرن ثانی اور ثالث والے ہیں،
عدل ان میں موجود ہے، ضبط موجود ہے، جب عدل اور ضبط ہے ان میں تو پھر ان کی روایت حجت ہوگی، ان کا مرسل کیا ہوگا؟ حجت ہے۔ دوسرے اور تیسرے قرن کے علاوہ والے حضرات کے مرسل حجت ہے یا نہیں، ان میں احناف کے درمیان میں اختلاف ہے۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مرسل حجت ہے، جو دوسرے اور تیسرے زمانے کے بعد والے حضرات ارسال کر لے اس کا مرسل حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے اور تیسرے زمانے والوں کے مرسل کیوں حجت تھی؟ اس لیے کہ وہ عادل بھی تھے اور تام الضبط بھی تھے۔ تو جس علت کی بنیاد پر قرن ثانی اور ثالث والوں کا مرسل حجت ہے، اسی علت کی بنیاد پر قرن ثانی اور ثالث والے بعد والے حضرات کی مرسل بھی کیا ہوگی؟ اگر عادل ہوں گے اور تام الضبط ہوں گے تو مرسل حجت ہوگی۔ جبکہ احناف میں سے شیخ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حجت نہیں ہے، ان کا مرسل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے 3 زمانوں کے خیر ہونے کی گواہی دی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا ثم یفش الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 زمانوں کے خیر ہونے کی گواہی دی ہے، اس لیے وہ قرن ثالث پر ختم ہو گیا، اس کے بعد والے حضرات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ نے ان کے خیر ہونے کی گواہی نہیں دی، لہذا ان کی مرسل بھی حجت نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ ثقہ راوی ان سے روایت کرے، ثقہ راوی 3 قرنوں کے بعد والے مرسل راویوں کی سے روایتیں اسی طرح نقل کرتے ہوں، ان کے مرسل کو اسی طرح نقل کرتے ہوں جس طرح کہ ان کے مسند روایت نقل کرتے ہوں، ان کے مرسل کو بھی نقل کرتے ہوں ثقہ راوی، تو پھر ان راویوں کی مرسل حجت ہوگی وگرنہ حجت نہیں ہوگی۔ ثقہ راوی اگر ایسے راویوں کی جس طرح مسند روایتیں نقل کرتے ہیں، اگر اس طرح ان کے مرسل کو بھی نقل کر کے بیان کرتے ہوں تو پھر ان ایسے راویوں کے مرسل حجت ہے۔ اگر ثقہ راوی ان کو ہاتھ نہ لگاتے ہوں، ان کو بیان نہ کرتے ہوں، پھر ان کی حجت نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مثال میں امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ کو ذکر کیا مصنف نے۔ محمد ابن الحسن شیبانی، ان کی روایت مرسل بھی ہے اور مسند بھی ہے، ثقہ راوی دونوں طرح روایتیں نقل کرتے ہیں ان کی، اس لیے ان کی مراسیل، جس ان کی مسانید حجت ہے، ان کی مراسیل بھی حجت ہوگی۔ تو مصنف نے محمد ابن الحسن کی مثال ذکر کی ہے، جبکہ شارح کہتے ہیں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بات کس راوی کی ہو رہی ہے؟ بات تو اس راوی کی ہو رہی ہے کہ جو قرن ثانی اور ثالث کے بعد ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ قرن ثالث سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرن ثانی کے آدمی ہیں، تابعی ہے بالاتفاق۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہے تو جو تابعی کو دیکھے وہ کیا ہو جائے گا؟ تبع تابعی، وہ کیا ہو جائے گا؟ تبع تابعی ہو جائے گا، لہذا تو تبع تابعی قرن ثالث سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر مصنف نے امام محمد رحمہ اللہ کا نام کیسے ذکر کیا؟ اس لیے شارح کہتے ہیں تسامح ہے مصنف کا، امام محمد رحمہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے مرسل کو حجت نہیں مانتا، سوائے صحابہ کے مرسل مقبول ہے وہ حجت ہے، اور کسی کے مرسل حجت نہیں ہے، کسی کے مرسل کو نہیں مانتا۔ ہاں الا ہے کہ تابعین میں ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، کبار تابعین میں سے ہے، ان کا مرسل میں حجت مانتا ہوں، وہ مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جتنے بھی مراسیل تھے، مرسل روایتیں تھیں، جب میں نے ان کو تلاش کیا تو وہ سب مسانید تھے، ان کی سندیں موجود تھی، ان کی سندیں موجود تھی، لہذا ان کے تمام مراسیل مسانید تھے، یعنی وہ مسند ان کی سندیں موجود تھی، اس لیے جب وہ مراسیل میں نے مسانید پا لیے، اس لیے ان کے مراسیل کو میں حجت مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی مرسل حجت، صحابہ اور ان سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی مرسل کے علاوہ اور کوئی حجت نہیں ہے۔ 3 قسمیں ذکر ہو گئی، مرسل کی 3 قسمیں ذکر ہو گئی، صحابی کا ارسال ہو، قرن ثانی ثالث کا ارسال ہو، اور قرن ثانی و ثالث کے بعد والے حضرات کا ارسال ہو، 3 قسمیں ذکر ہو گئی، ایک قسم مصنف نے ذکر نہیں کی،
اور وہ ہے کہ جو روایت من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مسند ہو، وہ بھی عامۃ الاصولین کے نزدیک مقبول ہے، محدثین کے ہاں مقبول ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے، عام لوگوں کے ہاں مقبول ہے۔ کیوں مقبول ہے؟ اس لیے کہ وہ من وجہ مرسل ہے اور من وجہ مسند ہے۔ کیسے مسند ہے؟ خود انہوں نے ایک طریقے سے مرسل ذکر کی ہے، پھر خود انہوں نے ایک طریقے سے اس کو سند بھی ذکر کی ہے، یا اس نے مرسل ذکر کی ہے، دوسرے راوی نے مسند ذکر کی ہے۔ دیکھو کتاب میں باب فی بیان اقسام سنت، یہ باب ہے سنت کے اقسام کے بیان میں۔ اعلم، جان لو، ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعۃ، جان لو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے یہ جامع ہے، شامل ہے، للامر والنہی، امر کو بھی نہی کو بھی، والخاص والعام، خاص اور عام کو، وسائر الاقسام، اور ان تمام اقسام کو شامل ہے، التی سبق ذکرہا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ فکانت السنت فرعا للکتاب، تو یہ سنت یہ کتاب اللہ کی فرع ہوگی، فی بیان تلک الاقسام، ان اقسام کے بیان کرنے میں، باحکامہا، ان کے احکامات سمیت۔ وانما ھذا الباب، یہ باب لبیان، اس چیز کے بیان، لبیان ما، اس چیز کے بیان میں ہے، ما جو یختص بہ السنن، جس کے ساتھ سنت خاص ہے، جس کے ساتھ سنت خاص ہے، جو سنت کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا یہاں با داخل ہے خلاف قاعدہ، با خلاف قاعدہ مختص پر داخل ہے، نہ کہ مختص بھی پر۔ اس لیے یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ جو سنت کے ساتھ خاص ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں، السنت نوعان، دو قسمیں ہیں سنت کی، مرسل و مسند، ایک مرسل ہے اور دوسری مسند ہے۔ فالمرسل من الصحابی محمول علی السماع، صحابی کی طرف سے مرسل اور صحابی کا مرسل یہ سماع پر محمول ہوتا ہے، یعنی آپ سے انہوں نے ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت سنی ہے۔ ومن القرن الثانی والثالث، دوسرے اور تیسرے زمانے کے جو مرسل ہوتی ہے وہ محمول ہے علی، اس بات پر، انہ وضح له الامر، کہ اس کے لیے حدیث کا معاملہ ظاہر ہو گیا، واستبان له الاسناد، اور اس کے لیے سند ظاہر ہو گئی، وہو فوق المسند، اور یہ مرسل قرن ثانی اور ثالث کا یہ مسند سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس سے اوپر ہوتی ہے۔ فإن من لم يتضح له الامر، اس لیے کہ جس راوی کے لیے حدیث کا معاملہ ظاہر نہ ہو، نسبہ الی من سمعہ منہ، تو وہ منسوب کر دیتا ہے اس حدیث کو اس شخص کی طرف جس سے اس نے اس حدیث کو سنا ہو، لیحملہ ما تحمل عنہ، تاکہ وہ اس پر وہ بوجھ لا دے، وہ بوجھ ڈال دے جو بوجھ اس نے حدیث کا اس سے اٹھایا ہے۔ راوی اپنے استاد سے حدیث کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اس نے حدیث اس کو بیان کر دی، تو یہ اپنے استاد کا حوالہ دے دیتا ہے تاکہ یہ بوجھ جو انہوں نے اس سے اٹھایا اسی کے اوپر ڈال دے۔ لیکن ھذا ضرب مزیت، لیکن ھذا ضرب مزیت، لیکن یہ زیادتی کی ایک قسم ہے، یہ زیادتی کی اور خصوصیت کی ایک قسم ہے، یثبت، ایسی قسم ہے، ایسی زیادتی کی ایک قسم ہے کہ یثبت بالاجتہاد، کہ جو اجتہاد کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ جب اجتہاد سے ثابت ہے تو فلم یجوز النسخ بمثلہ، اس جیسے مرسل سے نسخ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ، رہے ان لوگوں کے علاوہ کے جو مراسیل ہیں، مرسل روایتیں ہیں، فقد اختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا، الا ان یروی الثقات مرسلہ، یعنی حسن ابن شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک
اس کا مرسل حجت ہے، قبول ہوگی، اور احناف میں سے عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی مرسل حجت نہ ہوگی، اس لیے اس میں احناف کے درمیان بھی اختلاف کیا گیا۔ الا ان یروی الثقات مرسلہ، مگر یہ کہ ثقہ راوی اس کے مرسل کو اسی طرح روایت کرے، کما رووا مسندہ، جیسے کہ انہوں نے اس کے مسند کو روایت کیا ہے اسی طرح اس کے مرسل کو بھی روایت کرے، پھر حجت ہوگی۔ مثل ارسال محمد ابن الحسن و امثالہ، جیسے محمد ابن الحسن الشیبانی اور جیسے دوسرے حضرات فقہا کی ارسال مرسل روایتیں ہیں۔ یہاں امام محمد رحمہ اللہ کا نام ذکر کیا، اس لیے شارح کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کا نام تسامحاً ذکر کیا ہے، اس کا نام ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بات چل رہی ہے اس راوی کی جو قرن ثانی اور ثالث کے بعد والے حضرات ہیں، اور یہ تو قرن ثالث کے آدمی ہیں، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالاتفاق تابعی ہے، اور تابعی کا دیکھنے والا تبع تابعی ہوتا ہے، اس لیے محمد ابن الحسن تبع تابعی ہے، قرن ثالث کے آدمی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، لا اقبل الا مراسیل سعید ابن المسیب، میں کسی مرسل کو قبول نہیں کرتا سوائے حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے مرسل روایتوں کو، فإنی تتبعتها، اس لیے کہ میں نے اس کو تلاش کیا، شاید کیا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کے مرسل کو تلاش کیا، فوجدتها مسانیدا، تو میں نے ان کو مسانید پایا، ان کی سندیں موجود تھی۔